انسان تاریکی کا چناؤ کر سکتا ہے، تاریکی کر سکتا ہے، لیکن اس تاریکی کو نور میں بدلنے کی قدرت، طاقت اور قوت کسی بھی انسان کے بس میں نہیں، اور نہ ہی انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ نور تک رسائی حاصل کر سکے۔ جب بھی تاریکی کو دور کیا تو خدا نے خود دور کیا۔ جب ہم پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویرانہ ہے، تاریکی ہے، بے ترتیبی ہے، گہراؤ ہے، اندھیرا ہے، اور خداوند کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے، اور خدا کہتا ہے روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ جس نے اس کائنات کو نور بخشا وہ ہمارا خدا ہے، اور اس کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے اس پوری کائنات کو منور کرنے میں۔ آج جب ہم عید پینتیکوست کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ آج سے 2000 سال پہلے رونما ہونے والا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اس کائنات کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ان ڈرے سہمے ہوئے لوگوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ہزاروں کے مجمعوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور خداوند کے کلام کو پیش کر سکیں، لوگوں کو بدل سکیں، دکھ برداشت کر سکیں، اعزار ثانی برداشت کر سکیں، صلیبیں برداشت کر سکیں اور تمام دکھوں کو برداشت کر سکیں، لیکن پھر بھی تاریکی کو دور کرنے میں اپنا 100% کردار ادا کر سکیں۔ یہ تب ہوا جب انسان کے اندر وہ آ بسا جس کے لیے خدا نے انسان کو پاک کیا، اور انسان کو پاک کرنے کے بعد اسے یہ احساس بخشا جس کے بارے میں خداوند کا کلام کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ عید پینتیکوست آج سے 2000 سال پہلے کا وہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے جس دن خدا کا روح ان رسولوں پر اور ان کے ساتھ جمع اس پوری جماعت پر اترا، جو 120 کی جماعت تھی، جو انتظار کر رہی تھی قوت کا لباس حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ قوت کا لباس ملا تو انہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں پطرس کے دوسرے خط پہلے باب کی 20ویں اور 21ویں آیت کو، تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے سنے اور سمجھے جانے پر ہو۔ جب ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جس طریقے سے آج کے ناقدین ہمیں بتاتے ہیں کہ رسولوں نے اپنی مرضی سے لکھا، نبیوں نے اپنی مرضی سے جو ان کے دل میں آیا لکھا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبوت جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو دل میں آیا وہ انہوں نے کہہ دیا، لوگوں نے مان لیا، اور مان کر لوگوں نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اگر ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں، اسے سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ روح القدس جو تھا وہ تحریک دے رہا تھا۔ اگر آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے تو اس آیت میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، ان کے الفاظ خدا تھا جو چننے میں ان کی مدد کرتا تھا، وہ انہیں بتاتا تھا کہ تم نے کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کن کن چیزوں کو تحریر کرنا ہے، اور کن کن چیزوں پر تم نے زور دے کر اپنی کلیسیا کو تیار کرنی ہے تاکہ وہ خدا کے حضور مضبوط ہو سکے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم جس انجیل کو مانتے ہیں وہ خدا کے لوگوں نے خدا کی تحریک سے لکھی ہے۔ یہ لوگوں کو پکڑا نہیں دی گئی، یہ لوگوں کو صفحہ صفحہ کر کے نہیں دی گئی، بلکہ خدا نے لوگوں کو تحریک دی، اور لوگوں نے خدا کی تحریک کے مطابق یا اس روح القدس کی تحریک کے مطابق جو ان کے اندر بسا تھا یہ سب کچھ کہا بھی اور بعد میں لکھا بھی۔ اس لیے ہم نئے اور پرانے عہد نامے کو خدا کا کلام مانتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی مرضی اور اس کی تحریک سے لکھا گیا۔ یہاں پر یہ حقیقت سمجھیں کہ ہمارے کلام کا جو ماخذ ہے، جو لکھوانے والا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کا روح ہے۔ اس نے تحریک دی تو یہ سب کچھ لکھا گیا۔ دوسری بات جو اس ضمن میں سب سے زیادہ اہم ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نبوت کا مطلب مستقبل کی باتیں بتانا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہاں نبوت کا مطلب فیوچر کے بارے میں بتانا نہیں ہے، یہاں خدا کے پیغام کو پہنچانا بھی نبوت ہے، خدا کی مرضی کو ظاہر کرنا بھی نبوت ہے، خدا کے منصوبے کو لوگوں تک پہنچانا بھی نبوت ہے۔ یہ تمام چیزیں نبوت ہیں، لیکن ہم اسے ایک بہت چھوٹی سی کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں کہ شاید مستقبل کی باتیں کرنا ہی نبوت ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھیں کہ روح القدس جو ہے وہ نبیوں کی رہنمائی کرتا تھا تاکہ وہ خدا کے کلام کو نہ صرف خدا سے لیں بلکہ اسے لوگوں تک پہنچائیں اور اسے تحریر بھی کریں۔ اس لیے روح القدس جو ہے وہ نہ صرف خداوند کے کلام کو لکھوا رہا تھا بلکہ اس کی تشریح اور تفسیر میں بھی انبیاء کی، رسولوں کی مدد کر رہا تھا۔ مسیحیت میں کبھی بھی کسی کو کتاب مقدس کی تفسیر کرنے سے روکا نہیں جاتا۔ ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جو کتاب مقدس کو سرے سے ہی نہیں جانتے، انہوں نے واجبی سی تعلیم حاصل کی ہے اور تھوڑا سا کلام مقدس کو پڑھتے ہیں یا شاید پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا صرف انہوں نے پاسبانوں سے ہی سنا ہے، اور وہ بھی کھڑے ہو کر کتاب مقدس کی تفسیر کرتے ہیں اور ہم انہیں نہیں روکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا کا روح کس میں بسا ہے یہ خدا خود جانتا ہے۔ یہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس میں خدا کا روح ہے اور کس میں خدا کا روح نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی خداوند کے کلام کی تشریح اور تفسیر کرتا ہے تو ہم اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں جہاں پر یہ لکھا ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی نبوت کی بات کی تعویل، تفسیر، تشریح کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ فلاں مفسر ٹھیک ہے، فلاں مفسر ٹھیک ہے، فلاں مفسر ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر خدا کا روح موجود ہے اس کی تفسیر سچ مچ ہمیشہ درست ہوگی اگر وہ روح القدس کی تحریک سے بولے گا تو۔ روح القدس جو ہے اس نے رسولوں کو بتایا کیا کہنا ہے، روح القدس ہے اس نے رسولوں سے لکھوایا کہ کیا لکھنا ہے، روح القدس نے ان کو بتایا کہ پرانے عہد نامے کی تفسیر کیسے کرنی ہے، کون سی آیت ہے جس کا اطلاق مسیح خداوند پر ہوتا ہے، کون سی آیت ہے جس کو یہودیوں نے غلط سمجھا ہے، کون سی آیت ہے جس کی تشریح جو ہے وہ ربی غلط کر رہے ہیں، اور کون کون سی آیات ہے جن کا اطلاق مسیح خداوند پر ہوتا ہے، اور مسیح یسوع کن کن نبوتوں کی تکمیل ہے۔ یہ سب کچھ روح القدس نے انہیں سمجھایا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم کتاب مقدس کی درست تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ کتاب مقدس کو لکھوانے والا روح القدس، کتاب مقدس کو محفوظ کرانے والا روح القدس، اور کتاب مقدس کو ہم تک پہنچانے کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا روح القدس، اور آج 2024 میں لوگوں کے منہ سے کلام مقدس کی تفسیر کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خدا کا روح ہے۔ وہ دراصل مفسر اعظم ہے جس کی تفسیر ہر ایک شخص جو مسیح خداوند کو مانتا ہے ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور آج سن 2024 میں جب ہم عید پینتیکوست منانے جا رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ ہم اس دن کو یاد کریں جس دن خدا کا روح لوگوں پر نازل ہوا، انہیں قوت کا لباس اس نے بخشا اور انہیں تیار کیا کہ وہ خداوند کے کلام کو نہ صرف پہنچائیں، لکھیں، محفوظ کریں، بلکہ وہ پچھلے 2000 سال میں لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا کہ اسے محفوظ کریں۔ اور آج 2024 میں جو خداوند کا کلام آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ وہی ہے جو روح القدس نے رسولوں کی معرفت نازل کیا، یہ وہی ہے جو رسولوں نے اپنی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچایا۔ آج میں آپ کو یہ تحریک دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ روح القدس کا کسی میں ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ جو کچھ کہے گا وہ خدا کی طرف سے ہوگا، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیں، آج ہمیں کسی نئے مکاشفہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مکاشفہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ جو انجیل ہے وہ آج سے 2000 سال پہلے پوری ہو چکی ہے، تحریر کی جا سکی ہے، محفوظ ہو چکی ہے، ہم تک پہنچ چکی ہے۔ اب فقط ضرورت ہے تو اس کی درست تفسیر کی، اور تفسیر کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خداوند کے کلام کے نور سے منور کرنے کی۔ اس لیے آئے نہ صرف یہ سمجھیں
کہ اچھلنا کودنا نعرے لگانا شور مچانا یہی روح القدس کا کام ہے، بلکہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ روح القدس جو ہے وہ مفسر اعظم ہے، وہ رسولوں کے ذریعے سے خداوند کے کلام کی تفسیر کرتا رہا، کرواتا رہا۔ آج ہمیں اس عید پینتیکوس کے روز اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، ہمارے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہوں۔ آمین۔